لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الكرام المتقين المنتجبين وعلى أولياء أمته الكاملين وعلماء ملته الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمامی حضرات کو آواز بلند سرکار کے السلام کی بارگاہ کے اندر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين بعد الحمد و ثنا نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگو عزیز ساتھیوں، میں اور آپ اللہ رب العزت کی پسندیدہ جگہ مسجد کے اندر جمع ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہم سب کا یہاں آنا مل بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ کے اندر منصور و مقبول فرمائے، آمین۔ علی جناب، کچھ ایسے مسائل ہیں کہ جو بارہا مرتبہ پوچھے گئے اور دوستوں کی یہی فرمائش تھی کہ ان کی وضاحت جمعہ شریف کی خطبہ کے اندر بجائے کسی اور موضوع کے انہی مسائل کے جوابات ارشاد کیے جائیں۔ تو جو آیات کریمہ رب کائنات کے قرآن پاک کے اندر آئی ہے، اس کے اندر تھوڑی سی غور و فکر کریں تو رب کائنات کے قرآن کے اندر حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اے ایمان والو، جن مسائل کا آپ کو پتہ نہیں ہے ان مسائل کو سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اہل الذکر یا اہل الذکر سے مراد اہل علم ہیں، یعنی جو قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، ان سے معلوم کریں۔ جو بھی آپ کے مسائل ہیں، آپ ان مسائل کا حل بجائے اپنے ذہن کے اندر ویسے متعین کرنے کے، آپ اپنے علماء سے پوچھیں، اپنے علماء سے سوال کریں، اور جب آپ کو آپ کے علماء بتا دیں گے انشاءاللہ تو اس پہ عمل کریں۔ یاد رکھو کہ
جہالت کی دو قسمیں ہیں. ایک تو انسان کو پتہ نہیں ہے، یعنی علم نہ ہونا، یہ بھی ایک جہالت ہے. اور دوسری چیز ہے علم بھی نہ ہو، یعنی جس کے پاس علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اب وہ کسی عالم کے پاس جائے گا، صاحب علم کے پاس جائے گا، اپنے مسئلے کو اس کے سامنے رکھے گا. اب وہ اہل علم، صاحب علم اسے جب بتائے گا، سمجھائے گا، تو اس کے ذہن، عقل، فہم و فراست کے اندر وہ بات بیٹھ جائے گی. ایک ہے ایسا انسان، دوسرا جسے مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہے، کوئی علم بھی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے اس نے اس کا جواب گھڑا ہوا ہے. اگر قرآن و حدیث کا نچوڑ پوچھے تو اسے جہل مرکب کہا جاتا ہے، یعنی دو جہالتوں کا اکٹھا ہو جانا. ایک تو پتہ نہیں، دوسرا کہنا کہ مجھے پتہ ہے. ایسے بندے کو آپ ہزار دلائل دیں، ایسا بندہ کبھی بھی نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ جناب میں جانتا ہوں. آج جو دور جا رہا ہے نا، آج جہل مرکب کا دور جا رہا ہے. لوگوں کو صحیح پتہ بھی نہیں ہوتا اور کہتے ہیں مجھے زیادہ پتہ ہے. جس محفل کے اندر، جس جگہ پہ بیٹھ جائیں، جاہلوں کے سردار لوگ ہوں گے، اپنی طرف سے مسائل کے جوابات دیں گے جو قرآن اور حدیث کے بھی خلاف ہوں گے. تو چند چیزیں میں نے آج نوٹ کی تھی، یہ 12 مرتبہ مجھ سے پوچھی گئی ہے، تو میں نے کہا چلو ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کی جائے. کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اندر مشہور ہے کہ اگر عورت حاملہ ہو تو اسے طلاق نہیں پڑتی، وہ مطلقہ نہیں ہوتی. یہ ہمارا مسئلہ ٹوٹلی قرآن و حدیث کے خلاف ہے. پچھلے ٹاپک جو میں نے صرف طلاق کے حوالے سے گفتگو کی تھی، ایک بات آپ سے کہی تھی کہ طلاق ہر صورت میں ہو جاتی ہے، آگے اس کی عدت ہی الگ ہوتی ہے. تو بھائی جس صورت میں بھی عورت کو اگر طلاق ہوتی ہے، وہ حاملہ ہے، امید سے ہے، تب بھی اس کو طلاق ہو جائے گی. یہ ہمارا من گھڑت نظریہ ہے، ہمارا نہیں بلکہ جاہلوں کا من گھڑت نظریہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اگر عورت امید سے ہو تو طلاق نہیں ہوتی. یہ ٹوٹلی صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے. یعنی جیسے بھی ہو، جب طلاق مرد اپنی زوجہ کو طلاق دے گا تو طلاق ہو جائے گی. آگے پھر اس کی عدت ہے. اب جس عورت کو کوئی بندہ طلاق مغلظہ یعنی 3 اکٹھی طلاقیں دیتا ہے، اگر وہ عورت امید سے ہے تو اب اس کی عدت جو ہے وہ عدت ہوگی کہ جب بچہ پیدا ہوگا. جب بچہ پیدا ہوگا اس کی عدت ختم ہو جائے گی. اب یہ ہے کہ اگر وہ بچہ اسی دن پیدا ہو، 1 مہینے کے بعد پیدا ہو، یا 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، یہ اس عورت کی عدت ہے. یہ سمجھنے والی باتیں ہیں. یا ویسے کوئی عورت ہے تو اس کے لیے 3 مہینے یعنی 3 مرتبہ ایام مخصوصہ کا آنا، یعنی کوئی بندہ طلاق کسی کو عورت کو دیتا ہے، یا ایک ایسی عورت کہ جس کے ساتھ اس کا نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہے لیکن رخصتی نہیں ہوئی، شادی جس کو ہم عام مشہور کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی، نکاح ہوا تھا بس شادی نہیں ہوئی، شادی یعنی رخصتی نہیں ہوئی. اب یہ ہے کہ اگر خلوت صحیحہ یعنی وہ دونوں کبھی بھی اکٹھے تنہائی میں نہیں ہوئے تو اس کی کوئی عدت نہیں ہے. جس دن اس نے طلاق دی اسی دن وہ آگے کسی کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے. یہ سمجھنے والی بات. یا عورت جو بیوہ ہوتی ہے جس کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہے. یہ قرآن و حدیث کی طرف سے جو ہمیں حکم ملا ہے، 4 مہینے اور 10 دن. اچھا یہاں ایک مسئلہ پھر ذہن کے اندر آ گیا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہوتا ہے تو یہ کئی مرتبہ، بہت ساری مرتبہ مجھ سے پوچھا گیا ہے، کہتے ہیں جی فلاں بندہ اس عورت کو مل سکتا ہے کہ نہیں.
اب اس کی عدت کے اندر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا کہ فلاں بندہ اس کو مل سکتا ہے کہ نہیں. تو یاد رکھو کہ قرآن و حدیث کے جو قاعدے ہیں وہ کلی ہیں. جس عورت کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، وہ اب اس کا شوہر زندہ ہو یا مر گیا ہو، دونوں صورتوں کے اندر وہ اس کے ساتھ یعنی پردہ لازم ہے. ایک ہمارا معاشرہ ہے، اس کے اندر یہ پردے کی ورنہ سکے چچا زاد بھائی پتریر تو بھی پردہ ہے، مسیر تو بھی پردہ ہے. یعنی یہ جو شریعت ہے نا، شریعت پہ اگر کوئی چلتا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل حل ہو سکتے ہیں. لیکن اب ہمارا معاشرہ ان چیزوں کو قبول بھی نہیں کرتا. تو عزیزان محترم، ہمارے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کہ اگر اس کا جس کے ساتھ بھی نکاح ہو سکتا ہے، چاہے وہ اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے یا زندہ ہے، دونوں صورتوں کے اندر اس کا ان کو ملنا ایک پردے کے طور پہ وہ ٹھیک ہے. بغیر پردے کے ملنا یہ شریعت کے خلاف ہے. باقی ہمارا معاشرہ جس طرح بھی ہو، ایک بات جو ہمارے اندر دین کے طور پہ رائج ہو چکی ہے آج بھی، بلکہ ایک مولوی صاحب نے تو بڑا خوبصورت بات کہی ہے، مجھے بڑا دکھ بھی ہوا ہے کہ عورتوں کا جو میلاد جاری ہو چکا ہے، ساؤنڈ لگا ہوا ہے، باہر پورے محلے کے اندر آواز جا رہی ہے. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ ایک ہے ہماری طبیعت، ہم مسلمان شریعت والے نہیں رہ گئے، ہم طبیعت والے مسلمان ہیں. جس طرح ہماری طبیعت چاہتی ہے ہم اسی طرح اسلام کو چلاتے ہیں، جس طرح شریعت کے تقاضے ہیں ہم اس کو نہیں چلاتے. اب عورتوں کا میلاد یہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں جی ثواب مل رہا ہے، اور پھر سپیکر لگایا جاتا ہے. مجھے تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ جو پڑھنے آتی ہیں میلاد، جو بیان کرنے آتی ہیں، وہ اگر قرآن و حدیث انہوں نے پڑھا ہے تو عورت پہ تو لازم ہے کہ وہ اتنی زبان کے اندر، اتنی آواز کے اندر قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی کہ کوئی غیر محرم نہ سن لے. اب شرعی حکم ہے لیکن نعتیں پڑھی جا رہی ہیں. اب کوئی منع کرتا ہے تو لوگ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں. بھائی تم ایک نیک کام سے منع کرتے ہو، بھائی وہ نیک کیسے ہو گیا جب وہ شریعت کے ساتھ ٹکرا رہا ہے. میں عورتوں کے میلاد کا مخالف نہیں ہوں، میں اس کے اندر جو کمیاں ہیں اس کو دور کرنا چاہتا ہوں. آپ بے شک عورتیں باپردہ ہو کے ایک جگہ پہ ایک کمرے کے اندر اکٹھی بیٹھ کے قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ کا ذکر کریں، علماء کا ذکر کریں، صلحاء کا ذکر کریں، اولیاء کا ذکر کریں. ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، لیکن شریعت نے جو طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی غیر محرم عورت کی آواز نہ سنے. آج ہمارے اسی محلے کے اندر میلاد تھا، میں اپنے گھر بیٹھا ہوا تھا، 5-6 گھروں سے زیادہ فاصلہ ہے، اس کے باوجود ہمارے گھر کے اندر بھی آواز آ رہی تھی. اب ہمارا یہ فرض ہے کہ اپنا میسج ڈیلیور کریں، آپ کو بتائیں کہ بھائی یہ شریعت نہیں ہے، یہ طبیعت ہے. اس کو لوگوں نے ایک اپنی طبیعت کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے کہ جی ثواب کی طور پہ ہم میلاد کر رہے ہیں. اور بات رہے گی وہ مولوی صاحب کی. مولوی صاحب، ایک صاحب نے کہا کہ جناب ہم محفل میلاد رکھنا چاہتے ہیں اور مفتی دستگیر کا بیان رکھنا چاہتے ہیں، تو میرے ساتھ حسد کی وجہ سے اس نے کہا چھوڑو، تم عورتوں کی میلاد کی محفل رکھ لو، یہی کافی ہے. بھائی حسد میرے ساتھ تو رکھو، کوئی پرواہ نہیں ہے. لازمی بات ہے کہ جب بھی کوئی ایک عروج پہ آتا ہے تو اس کے ساتھ حسد تو کیا جاتا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن کم از کم شریعت کی بغاوت تو نہ کرو. اب شریعت کیا کہتی ہے؟ وہ ان لوگوں نے ساؤنڈ لگایا، پورے محلے کو سنایا، پھر جو دوسرے بد مذہب لوگ ہیں وہ سب اعتراض کرتے ہیں کہ جی ان کے مولوی مر گئے ہیں جو ان کو دین بھی نہیں بتاتے. اب یہ میں نے میلاد کی ابتدا کے اندر بھی آپ کو بات سمجھائی تھی کہ یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے. اگر ثواب کا کام کرنا ہے ٹھیک ہے، کمرے کے اندر، بند کمرے کے اندر، اور باقاعدہ طور پہ باپردہ ہو کے عورتیں. اب اس گھر والے، یہ ہم بھی اسی معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس گھر والے جو ہے ایک اندازے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں وہ ان کو تک بھی رہے ہیں.
یہ النظر سہم من سہام ابلیس، نبی علیہ السلام نے فرمایا نظر یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک بہت بڑا تیر ہے، اور تیر بھی ایسا ہے جو زہر کے اندر بجھا ہوا ہے، جس پہ زہر لگی ہوئی ہے۔ ایک تو ویسے تیر ہے وہ بھی بڑا نقصان کرتا ہے، اور ایک یہ کہ پہلے جنگوں کے اندر جب جنگجو جو ہوتے تھے وہ اپنے تیروں پہ زہر لگا دیا کرتے تھے کہ اگر اس کو لگے تو تیر کی وجہ سے نہ مرے تو زہر اس کے اندر پھیل جائے جس کی وجہ سے مر جائے۔ فرمایا یہ نظر کوئی عام تیر نہیں ہے، یہ زہر کے اندر مس شدہ یہ تیر ہے، اور یہ شیطان کا بہت بڑا ہاتھ ہے جس کے ساتھ وہ لوگوں کو کور کرتا ہے۔ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، لیکن ہمارا حق ہے کہ جو حق ہے شریعت کا وہ آپ کے سامنے رکھیں۔ آپ سمجھائیں اپنی عورتوں کو۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو ایک گناہ کے کام میں، گناہ اس لیے کہہ رہا ہوں، بارہا مرتبہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کا جب قرآن پڑھنا، شریعت کہتی ہے کہ عورت اپنے گھر کے اس کونے کے اندر نماز پڑھے جس کونے پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑتی ہو۔ نماز کا یہ حکم ہے جو فرض ہے، اور آج کیا ہے، پورے محلہ سن رہا ہے، بد مذہب مسکرا رہے ہیں، ہم پہ تان و تشنیع کر رہے ہیں، اور ہمارے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارے گھر کے اندر میلاد ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا مسئلہ ایک یہ بھی بڑا اہم اور پوائنٹ ہے کہ فرض نماز جب کھڑی ہو جاتی ہے، بعد میں آنے والے آ کے پیچھے سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو جب فرض کھڑی ہو گئی باقی نماز ہر باطل ہو گئی۔ اگر آپ نے سنت پڑھنی بھی ہے بعد میں پڑھیں، جب فرض کھڑی ہو جائے آپ پیچھے سنت نہیں پڑھ سکتے۔ ہاں کوئی ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ امام کی کوئی آواز بھی نہیں جا رہی، وہاں اگر آپ نے سنت پڑھنی ہے تو پڑھیں، لیکن اگر آپ کو معلوم ہو گیا جب نبی علیہ السلام کی نص قطعی ہے کہ جب فرض کھڑا ہو کر لیے جماعت کھڑی ہو جائے باقی ہر نماز فاسد۔ آج صبح کی بات میں کر رہا ہوں، صبح بھی اگر جماعت کھڑی ہو جائے، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ سنت پڑھنے شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ سنت کا بڑا ثواب ہے، بے شک بڑا ثواب ہے، لیکن سنت ایک واحد صبح کی سنتیں ہیں جن کی قضا ہے، اسی دن قضا ہے کہ جب سورج طلوع ہو جائے اس وقت سے لے کر زوال تک جب بھی قضا کرنا چاہو ان دو سنت کی تم قضا کر سکتے ہو، ان دو سنت کی تم قضا کر سکتے ہو، لیکن جب فرض کھڑا ہو جائے پھر فرض کے اندر شامل ہو جاؤ۔ یہ اپنے اوپر لازم کر لو۔ یہ بارہا مرتبہ ہم سے پوچھا بھی گیا اور بتایا بھی ہے، لیکن پھر بھی جب جماعت کھڑی ہوتی ہے، خصوصاً یہ چاچا جان جس طرح کہہ رہے ہیں کہ صبح کی نماز، تو اکثر لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی سنت پہلے پڑھوں گا پھر جماعت کے ساتھ ملوں گا، چاہے آخری اتحیات کے اندر بھی نہ مل جاؤں۔ یہ صرف من گھڑت ہے۔ بڑے بڑے ہمارے مولوی بھی اس طرح بیان کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں اگر آخری اتحیات میں تم مل سکتے ہو تو تب بھی سنت پڑھ لو۔ نہیں میرے بھائی، جب فرض کھڑی ہو گئی ہے پھر فرض جماعت کے ساتھ ملو، سنت کو بعد میں ادا کر لینا۔ اچھا ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اب ہمارے لوگ تو ویسے بھی صرف عشر گندم کے اندر نکالتے ہیں، میری جو تحقیق ہے اس کے اندر عشر یہ 10واں جسے کہا جاتا ہے، عشر زمین جو پیدا کرتی ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر عشر، جس کے اندر آپ کو چاہے وہ باجرہ ہے چاہے وہ مکئی ہے، جو بھی فصل ہے جس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر عشر ہے۔ اب ہمارے لوگوں کا ذہن کیا ہے کہ جناب صرف گندم کے اندر 10واں ہے، اور 10واں بھی یہ جو نہری زمین والے ہیں، جو بارانی والے ہیں ان کے لیے بلکہ 10واں ہے، اور نہری زمین والوں کے لیے 20واں ہے، لیکن مشہور 10واں سے عشر 10 سے ہے۔ اب ایک سوال یہاں پہ کچھ لوگوں نے ایک دوسرا تیسرا سال ہے گھڑ لیا ہے کہ جناب کیا کریں کہ جو ہمارے اخراجات ہوئے ہیں، جو ہمارا خرچہ ہوا ہے وہ نکال کے عشر دیں یا پہلے عشر دیں کل آمدن پہ، کل پیداوار پہ۔ یہ بات سمجھنا، کل پیداوار پہ عشر دیں یا اخراجات یعنی تھریشر ہو گیا، یہ باقی جو اس پہ اوپر خرچ کیا گیا ہے اس کو نکال کے، اس کے خرچے کو نکال کے عشر دیں۔
تو بھائی یاد رکھو وہ تمہاری پیداوار ہے تو تب تم اپنی طرف سے تھریشر والے کو باقی چیزوں کو دے رہے ہو، یہ تمہاری پیداوار ہے تو تب دے رہے ہو نا۔ یاد رکھو جتنی پیداوار ہوگی اسی میں سے عشر ہوگا، اسی میں سے عشر ہوگا، چاہے جتنا بھی آپ کا خرچہ ہو جائے۔ اچھا، یہ ہمارے اندر ایک بہت بڑی قباحت پھیل چکی ہے، عورتوں کا پیروں کے پاس جانا، اور پیر بھی واہ حیات قسم کے، روز بروز آپ ٹیلی ویژن پہ سن رہے ہیں، اتنے معاملات بن رہے ہیں۔ میں نے آپ کو کئی مرتبہ اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ بھائی پیر ایسا بندہ جو ہوا میں اڑائے یا پانی پہ چل رہا ہے یا دیوار پہ بیٹھتا ہے تو دیوار چل پڑتی ہے، ایسا بندہ جس کو دیکھ کے انسان کی عقل بھی دنگ رہ جائے۔ ہمارے امام صاحب فرماتے ہیں پھر بھی اگر دیکھو وہ شریعت کے خلاف چل رہا ہے، یعنی کوئی کام اس کا شریعت کے خلاف ہے، تو ہم اسے پیر نہیں مانتے۔ آج کسی کے سر میں تھوڑی سی درد ہو تو پیر کے پاس چلے جاؤ۔ میں پیروں کا خلاف نہیں ہوں، میں خود بھی ایک پیر کا مرید ہوں، لیکن یہ تو دیکھو پیر ہو پیڑ نہ ہو۔ آج جو ہمارے حالات بن چکے ہیں، لوگ تھوڑا سا مسئلہ ہو، اکثر جو گھر کے مسائل ہیں نا، اکثر گھروں کے جو مسائل ہیں وہ انہی جعلی پیروں کی وجہ سے بنے ہوئے ہیں۔ حقیقی استاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا، بڑی خوبصورت بات فرمایا تھا، بیٹا یہ جعلیوں سے پتہ چلتا ہے اصل ہیں، لیکن ہم زیادہ تر جعلیوں کے شکنجے میں آ چکے ہیں۔ آج کتنے لوگ ہیں، بس کسی نے کہا وہ ہمارے اتنے کیا کہہ لیں عقیدے خراب ہو گئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ پچھلے دنوں میں کچھ عرصہ پہلے قید آباد کے اندر کسی نے بتایا تھا، وہاں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ دم کروانے، اور اس کی عمر کتنی ہے، 5 یا 6 سال۔ میرے بھائی کیا دین آپ کو یہی سکھاتا ہے؟ اب کوئی چوک آدم کی طرف سے کوئی نکا پیر کے نام سے مشہور ہوا ہے، اس کی 10-11 سال عمر ہے، لوگ اس کی طرف، اور میں وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، اس کے باقاعدہ ٹوکن نمبر لگتے ہیں، اور ایک دن کے 2600 ٹوکن نمبر لگے ہیں جو اس سے دم کروانے گئے۔ یہ تمہارا عقیدہ ہے؟ اسلام یہی سکھاتا ہے؟ ہم برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، حدیث کو چھوڑ دیا، فقہ کو چھوڑ دیا، تفسیر کو چھوڑ دیا، تشریح کو چھوڑ دیا، بس ان جاہلی لوگوں کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اپنے گھروں کو برباد نہ کرو۔ آگے مزارات کا مسئلہ، تو یاد رکھو مزار پہ پہلی بات تو ہے کہ ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت مزار پہ نہیں جا سکتی۔ آج تو جس کو دیکھو کوئی منع کرتا ہے تو کہتے ہیں جی یہ دوسرا ہو گیا۔ بھائی دوسرا کیسے ہو گیا؟ یہ ہمارا اپنا نظریہ ہے، یہ ہمارے اپنے عقائد ہیں، یہ تو جاہل لوگ ہمارے اندر پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں عورتوں کو مزارات پہ لے آؤ، اور پھر اگر جانا ہے با پردہ ہو کے، اگر تھوڑی سی جو وہاں پہ کہہ لیں کہ ریلیکس ہے وہ بھی جانا ہے تو 10 ہاتھ پیچھے ہو کے۔ مرد کے لیے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد بھی اگر مزار پہ جائے تو قبر سے 10 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے دعا مانگے، اور ایسے نہ کھڑا ہو جس طرح کے نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے، ایسا پیر کے سامنے یا قبر کے سامنے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ 10 ہاتھ پیچھے کھڑے ہو کے دعا کرے، اور دعا کا بھی طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے کہے کہ مالک اس نیک کے صدقے میرا فلاں کام کر دے۔ یہ طریقہ کار ہے، یہ نہیں ہے کہ گھن ککڑ تیرے پتر، یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، نہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ باتیں کبھی سنا کرو، اپنے علماء سے بھی سنا کرو۔ ہم نے تو صرف کان پہ ہاتھ رکھ کے دوڑے مائیے سننے والے سنے ہیں نا، اس وجہ سے ہمارے عقائد بھی خراب ہو گئے، اور یہ پورے شہر کے اندر کوئی بد مذہب ہمارا نہیں تھا، آج ان کی 2 مساجد بن چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے علماء رہے نہیں ہیں، جاہل ہیں، جو اللہ کا ہمارے ہاں بڑا غلبہ ہے۔ ہم خطیب بھی اسی کو بلاتے ہیں جو سر کے اندر 2-4 گالیاں آپ کو سنا دائیں۔ گالیاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے جو مزاج بگڑ چکے ہیں۔ اب تکبیر اولا کیا ہے؟ وقت بھی پورا ہو چکا ہے اور باتیں بھی بڑی کڑوی میں نے شروع کر رکھی ہیں، لیکن کیا کریں، یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق ادا کریں گے۔
کسی کو اچھا نہیں لگتا تو بے شک نہ لگے، باقی کوئی عمل نہیں کرتا تو ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، باقی اللہ پہ چھوڑ رہے ہیں۔ تکبیر اولیٰ کا ایک مسئلہ سمجھ جائیں، پھر انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ باقی 8-10 مسئلے تو اور بھی میں نے لکھے تھے، سوال جو مجھ سے پوچھے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ آپ نے یہاں پہ بیان کرنے، لیکن وقت بہت کم ہے۔ تکبیر اولیٰ، تکبیر اولیٰ کس کو کہتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ یہ ہے کہ جو ہی امام صاحب اللہ اکبر کر کے نیت شروع کرے، آپ بھی اللہ اکبر کر کے پیچھے نیت کر لیں، یہ تکبیر اولیٰ ہے۔ اگر امام صاحب نے آپ کے ثنا پڑھنے سے پہلے قرات شروع کر دی ہے تو سمجھے آپ کی تکبیر اولیٰ رہ گئی ہے۔ اب ہمارے لوگوں کا نظریہ کیا ہے؟ یاد رکھو، زبان سے نیت کرنا نماز کی یہ مستحسن عمل ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، مستحسن اچھا عمل ہے کہ زبان سے نیت کرو۔ اب لوگ خاص نیت کی تھی میں نماز پڑھتا ہوں، یہ کہتے کہتے اتنا تک امام پوری قرات کر لیتا ہے۔ اب تکبیر اولیٰ والی تو بات بھی ختم ہو گئی۔ اور اگر صالحین کو پڑھیں تو صالحین کہتے ہیں کسی کی اگر تکبیر اولیٰ رہ جاتی تو وہ اس کے بعد ایسے اس کے بعد جاتے تھے جس طرح کہ اس کی کوئی فوتگی ہو گئی ہو۔ لیکن اب ہم دیکھیں کہ ہم کتنی نمازیں، مولا پاک ہم سب کو باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کتنے لوگ ہیں جو باجماعت پڑھتے ہیں لیکن تکبیر اولیٰ پھر بھی رہ جاتی ہے۔ یہاں بھی دیکھا ہے، بڑی مسجد کے اندر بھی بندہ دیکھتا رہتا ہے جو پکے نمازی ہیں، جن کی کوشش ہوتی ہے کہ باقاعدہ طور پہ باجماعت پڑھی جائے، لیکن تکبیر اولیٰ پھر بھی چھوڑ جاتے ہیں۔ بھائی زبان کے ساتھ ہاں نیت کرنی بھی ہے تو پہلے کر لیں۔ اب امام صاحب جو ہی قرات شروع کرتا ہے اب اللہ اکبر کر رہے ہیں، بھائی تکبیر اولیٰ تو ختم ہو گئی۔ تکبیر اولیٰ یہ ہے جو ہی اللہ اکبر کہیں، امام کہے آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے امام کے ساتھ۔ نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل کا ارادہ کیا ہے کہ 2 رکعت نماز فرض جمعۃ المبارک ہے، بس۔ باقی رب جانتا ہے جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی فکر ہے، جو آپ کے سینے کے اندر، وہ تو علیم بذات الصدور ہے۔ تمہارے دلوں کے کروڑوں نہیں اربوں پردے کے اندر جو چھپا ہوا کوئی کلمہ ہے، جملہ ہے، بات ہے، رب تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ نیت کریں، بے شک اس کو زبان کے ساتھ کریں، لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اپنی تکبیر اولیٰ نہ فوت کریں۔ تکبیر اولیٰ آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً ایسے مسائل جو ہیں جب بھی آپ کا جی چاہے مجھ سے پوچھا کریں۔ مجھے اس چیز کی بڑی خوشی ہوتی ہے اور مجھے بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ جب ایسے مسائل مجھ سے پوچھے جاتے ہیں تو بندے کا دل کرتا ہے کہ چلو کوئی تو ہے جو ہم سے کچھ فائدہ لے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، آپ کو جب وقت ملے یہاں پوچھیں، گھر تشریف لے آئیں، آپ کے پاس میرا نمبر ہو، آپ کال کر کے لیکن مسائل پوچھیں۔ کل یہ بات آپ کی وہاں قابل قبول نہیں ہوگی کہ جناب میں نے تو نہیں پوچھا تھا، مجھے تو نہیں پتا تھا۔ حالانکہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ کا جو مصداق ہے کہ تمہیں حلال حرام، نماز روزہ حج زکوٰۃ نکاح طلاق کا تمہیں پتا ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان مرد عورت کو پہ لازم ہے کہ ان چیزوں کا انہیں علم ہونا چاہیے۔ اب تو اللہ ماشاء اللہ مولویوں کو بھی نہیں پتا ہوتا ان مسائلوں کا۔ اللہ تعالیٰ بخشے، وہ خان صاحب آیا کرتے تھے، وصال ہو گیا، ایک اکبر خان، بڑے زبردست قسم کا فقیہ تھا، اور یہ تحدیث بن نعمت، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے عرض کر رہا ہوں، وہ میرے سال 2-3 سال اس کا تعلق رہا ہے۔ وہ جب بھی آتا اور کافی دیر بیٹھا رہتا لیکن خوش ہوتا تھا، کہتا تھا کہ مفتی صاحب میں جب بھی آیا ہوں آپ کے چہرے پہ کبھی یہ نہیں پریشانی کے آثار نمودار نہیں ہوئے کہ میں جتنے مسائل پوچھتا جاتا ہوں آپ پریشان نہیں ہوتے، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ مجھے جواب دے دیتے ہیں۔ تو میرا اس کے ساتھ بھی یہی بات ہوتی تھی کہ جناب میرا جی چاہتا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے، ہم آپ کے جھولیوں میں رکھنا چاہتے ہیں، کم از کم اپنی جھولی تو پھیلائیں نا۔ اور وہ بڑا بہترین قسم کا فقیہ تھا۔ ہدایہ شریف جو ہمیں 6 یا 7 چھٹے سال میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے مسائل اس بندے کو یاد تھے۔
اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.